بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ ویری ویلکم. آج میرے ساتھ دو سینئر صحافی موجود ہیں. میاں عقیل افضل صاحب جو 92 نیوز سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرتے ہیں, ساتھ بشارت راجہ صاحب ہیں جو اوصاف براڈ کاسٹنگ نیٹ ورک سے جن کا تعلق ہے. سینئر جرنلسٹ ہیں, وہ بھی کافی عرصے سے کورٹ کی کوریج کر رہے ہیں. آج ایک معاملہ آپ کو نوٹس پہ لے کے آتے ہیں. قاضی فائصہ صاحب ویسے تو کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پروٹوکول نہیں چاہیے, مجھے کوئی سیکورٹی نہیں چاہیے, صرف اپنے ایک گارڈ کے ساتھ وہ ہم دیکھتے تھے کہ پیدل چلتے ہوئے آتے ہیں راستے میں, کبھی گاڑی کا چلان, کبھی کیا. اب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. اب کیا صورتحال بن سے چکی ہے؟ میں کیا عقیل افضل صاحب کچھ ہمیں ایک سٹوری بریک کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سب بتائیے گا کہ کیا معاملہ ہے, یہ قاضی صاحب نے یہ کیا کچھ اضافی سیکورٹی لے رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کے ساتھ ہم دیکھتے تھے کہ جناب وہ چیف جسٹس بننے سے پہلے پیدل آتے تھے اور واک کرتے ہوئے ساتھ میں ایک پیچھے گارڈ ہوتا تھا, اور یہی نظر آتا تھا کہ شاید ایک ہی گارڈ ہے ان کے ساتھ. لیکن بعد میں پھر جب ہم لوگوں نے غور کیا تو ان سے پیچھے کچھ فاصلے کے اوپر ایک گاڑی بھی ہوتی تھی, گارڈس کی سیکیورٹی کی ایک گاڑی بھی ہوتی تھی. اور پھر اسی طرح جب چیف جسٹس وہ پاکستان بنے تو ان کے حوالے سے خبریں چلیں کہ جناب انہوں نے رینجز لینے سے انکار کر دیا, انہوں نے سیکیورٹی لینے سے انکار کر دیا, انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کا پروٹوکول لینے سے انکار کر دیا. تو اس کے اوپر بھی جب ہم نے بعد میں آہستہ آہستہ غور کرنا شروع کیا, چیزیں ریویل ہونا شروع ہوئیں, تو یہ چیز سامنے آئی کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ نہیں بلکہ چیف جسٹس کا جتنا پروٹوکول ہے وہ آلموسٹ آج بھی قاضی صاحب کو اویلیبل ہے, قاضی صاحب کے ساتھ ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس ٹائم اگر 20 یا 22 لوگ جو تھے وہ وردیوں میں ہوتے تھے, تو آج ان میں سے 4 سے 5 یا 6 لوگ جو وردی میں ہوتے ہیں, باقی لوگ سول کپڑوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو پروٹوکول آلموسٹ اتنا ہی ہے. صرف وردیاں چینج کی ہیں, صرف وردیاں, کپڑے نظر یہ آئے کہ جی پولیس تھوڑی سی صرف سول کپڑوں کے اندر. اچھا, دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اب جو چیف جسٹس کے پروٹوکول ہوتا تھا اس میں سے کچھ لوگ چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کو ملے. ظاہری بات ہے کہ وہ بھی چیف جسٹس کی وائف ہیں, اب اہمیت اختیار کر گئی ہیں. پھر کچھ سیکیورٹی کے پرسنل ان کے بیٹی کو بھی دیے گئے. اب جب یہ کوئی 6 کے قریب, ہمیں سورسز نے بتایا کہ 6 کے قریب لوگ ہیں سیکیورٹی پرسنلز ہیں, یہ ڈپیوٹ کر دیا گیا ان کی فیملی کے لیے. تو اس کے بعد جناب ان کے سٹاف نے, جو سیکیورٹی سٹاف ہے اس سے مانگے کہ جناب ہمیں 6 لوگ مزید دے دیے جائیں کیونکہ ان لوگوں کو ہم نے ڈپیوٹ کر دیا ان کی فیملی کے اوپر. تو جو یہاں پر ڈیوٹی انچارج تھے, جو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ جن کی ذمہ داری تھی, ظاہر ASI لیول یا SI لیول کے وہ لوگ ہوتے ہیں, تو وہ انہیں جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے, میں تو صرف جو یہاں پر 300-400 لوگ ہیں میں تو انہی کو مینیج کرتا ہوں. ہر جج کے پاس اپنی سیکیورٹی ہے اور ہر جگہ کے اوپر پولیس کی اپنی سیکیورٹی ہے. میں کہیں سے بھی کسی شخص کو اٹھا کر چیف جسٹس کی سیکیورٹی کے اوپر نہیں لگا سکتا. یہ SP صاحب کا کام ہے کہ SP صاحب آپ کو ایڈیشنل لوگ منگوا کر دے دیں. اچھا, پھر اب اس کے اوپر سٹاف نے جناب SP صاحب کو بلا لیا کہ SP صاحب آپ آ جائیں بھائی, ہمیں 6 لوگ اضافی چاہیے چیف جسٹس قاضی فائصہ کی سیکیورٹی کے لیے. تو اس کے اوپر SP صاحب کو بڑا غصہ آیا, انہوں نے کہا بھائی اس نے میری شکایت لگا دی کہ یہ میرا کام اس کو چاہیے تھا, خود کرتا. اب ہوا کیا, جناب SP صاحب بھی ناراض ہو گئے اور ادھر سے عدالتی عملہ بھی ناراض ہو گیا. بندے تو خیر چیف صاحب کو دینے ہی تھے, آپ انکار کیوں کریں چیف صاحب کی سیکیورٹی دینے سے. لیکن ہوا یہ کہ اس کا نزلہ پھر کچھ جو ماتحت لوگ تھے ان کے اوپر گرا اور ان کو یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا, کچھ کو یہاں سے ادھر ادھر کر دیا گیا. تو بہرحال بات یہ ہے, اس سارے چیز سے یہ نکلتا ہے کہ ایک تو جو کہا جا رہا ہے نا کہ جناب قاضی فائصہ صاحب بالکل 2 لوگ یا 4 لوگ لے کر پھرتے ہیں, ان کے ساتھ سیکیورٹی ہوتی نہیں, ویسا نہیں ہے. ان کے ساتھ مکمل جو چیف جسٹس کی سیکیورٹی ہوتی ہے وہ ان کو آج بھی پرووائڈڈ ہے, وہ ان کے لیے حفاظت پر آج بھی اسی طرح معمور ہے جس طرح اس سے پہلے کسی چیف جسٹس کے لیے. میاں صاحب یہ تو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, میں آپ سے بصد احترام میں سوال ان سے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, یہ تو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, سیکیورٹی ان کی ہونی چاہیے. لیکن وہ جو صدقے کا درس اور ریمارکس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, خلفائے راشدین کا پہلے پیدل آنا جس طرح آپ نے ذکر کیا, وہ کیا تھا اور یہ اب کیا ہے؟ دیکھیں, سادگی کا درس جو ہوتا ہے نا, یہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتا ہے, میرا تو یہ ماننا ہے. بندیال صاحب آئے, بندیال صاحب نے بھی کہا تھا جناب, ایک بڑی خبر چلی تھی کہ جناب انہوں نے مرسڈیز واپس کر دی, اور یہ نہیں. بعد میں پتہ چلا کہ بندیال صاحب کے لیے ایک مرسڈیز جیپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ریڈی کھڑی ہوتی ہے. جب بھی انہوں نے کہیں لانگ روٹ پہ جانا ہوتا ہے یا جب بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے, ادھر سے ایک فون جاتا ہے اور بندیال صاحب کے لیے مرسڈیز جیپ آ جاتی ہے, ان کے لیے اویلیبل ہوتی ہے. پھر اب ہمیں مزید اس سے آگے پتہ چلا کہ جناب
جی مرسیڈیز جو واپس کی تھی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو وہ الگ تھی. یہ جو ابھی لاہور میں جو آج جیپ کھڑی ہوئی ہے وہ ان کے لیے بندیال صاحب کے لیے لاہور میں دستیاب ہوتی میاں تھی. صاحب آپ نے جیپ مجھے بندیال صاحب کی بھی بات کرنے دیں نا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سادگی کا درس ہوتا ہے یہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے. دیکھیں آپ نے اگر ایک شخص نے سادگی اپنا بھی لی تو اس کے ایفیکٹس اس طرح نہیں ہوتے. یہ صرف اور صرف 4 دن خبروں کے لیے ہوتا ہے بھائی. سر میں تھوڑا سا ایڈ کر رہا ہوں رائٹ صاحب آپ کی اجازت سے. اچھا یہ جو ہے نا, اچھا ایک گاڑی چیف جسٹس آف پاکستان کی کراچی رجسٹری میں بھی کھڑی ہوتی ہے. یہ میں چھوٹی سی ایک چیز کلیریفیکیشن دیتی ہوں تمام چیف جسٹس صاحبان کے لیے, یہ قاضی صاحب کے لیے بھی, ان سے پہلے والے ہم سب کے لیے بھی. ہوتا یہ ہے کہ اکثر ہوتا ہے کہ جب تو چیف جسٹس بائی روڈ جائیں تو اپنی جو بھی گاڑی ان کی ہے اس کے اندر وہ جاتے ہیں, ٹریول کر کے پہنچ جاتے ہیں, پھر وہی گاڑی لاہور میں استعمال ہوتی ہے. لیکن جب وہ جاتے ہیں یہاں سے بائر جب جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ اب چیف جسٹس کو یہ گاڑی تو اتنی دیر میں وہاں پہنچنے چاہیے, تو وہاں پہ ایک الگ سے گاڑی رکھی ہوتی ہے, بلٹ پروف ہوتی ہے, جو ان کو دستیاب ہو جاتی ہے. جیسے جب یہاں سے کراچی جاتے ہیں بائی ایئر تو وہاں پہ جو گاڑی ہے وہ اتنے ہی لوگ اسکواڈ کے آ جاتے ہیں, ان کو لے جاتے ہیں. یہ والا اسکواڈ پہ زیادہ تر یہیں رہتا ہے, 1-2 لوگ ہی خالی ساتھ جاتے ہیں, لیکن وہ اس مقصد کے لیے. لیکن ذوالقرنین صاحب یہ بھی تو زیادتی ہے نا کہ 3-3 4-4 مہینے جج وہاں جاتے نہیں ہیں کراچی میں. 3-3 4 مہینے قاضی صاحب لاہور نہیں جاتے, یا دوسرے جج جہاں کا ہے. گلزار صاحب کراچی کے تھے, وہ کراچی جا کے بیٹھنا پسند کرتے تھے. بندیال صاحب لاہور کے تھے, وہ لاہور جا کر بیٹھنا پسند کرتے ہیں. اب جن رجسٹریوں میں جج نہیں جاتا وہاں 4 مہینے 3 مہینے گاڑی کھڑی رہے, اس سے اچھا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یہاں وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے, جہاں وہاں کی گورنمنٹ ہے پروونشل, وہ آپ کو گاڑی پرووائڈ کر دے. ایک گاڑی صاحب کے لیے کھڑی ہوئی ہے, صاحب جب کبھی آئیں گے تو صاحب کو گاڑی دی جائے گی. یہ بھی تو صحیح سر ہے. مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. پھر وہ صرف گاڑی نہیں ہوتی, پھر وہ ساتھ ڈرائیور بھی ہوتا ہے, اس گاڑی کی مینٹیننس بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس گاڑی کا یوزیج بھی ہو رہا ہوتا ہے. کھڑی گاڑی کی مینٹیننس اکثر لاکھوں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو صدقے کی بات آپ نے کی یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے بات. ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے نا, میں تو ویسے اردو میں لکھا جائے انہوں نے تو بند کر دیا نا سپریم کورٹ کو, آپ اعلیٰ نہیں لکھ سکتے, اب اس کو سپریم کورٹ کہتے ہیں. اب چیف جسٹس کا اگر ترجمہ کیا جائے اردو میں تو قاضی القضاء اس کو کہا جاتا ہے. وہ جب آئے تھے تو پیدل آتے تھے. مجھے یہاں پر وہ اکثر وہ اپنے ریمارکس میں جب کیس سن رہے ہوتے ہیں تو وہ پیدل سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں, وہ ہیلتھ کے لیے اچھا ہیلتھ ٹھیک ہے. وہ اکثر ریمارکس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ اکثر ریمارکس میں یہاں پر وہ دیتے ہیں, سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہیں, وہ بڑا ہی اسلامک جو ہسٹری ہے اس کو وہ ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک حضرت اپنے قاضی تھے عامر بن ثابت, امام القاضیان جنہیں بنایا گیا تھا. حضرت عمر فاروق نے انہیں کہا جی کہ آپ قاضی بنے, انہوں نے کہا کر دیا میں قاضی نہیں بنا, بالکل میں اس خود کو اہل نہیں سمجھتے تھے. جب فورس کیا انہوں نے حضرت عمر فاروق نے تو وہ بن گئے تو وہ بڑے سادہ, وہ کہیں کسی درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے, کہیں کسی اور جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اب یہ جو کول و فیر کا تضاد ہے نا, مجھے یہاں پر عبداللہ حسین کا ناول یاد آ رہا ہے کہ جو انہوں نے اداس نسرین ناول لکھا ہے اس میں لکھا ہے انہوں نے, ایک کوٹیشن ہے ان کی بڑی خوبصورت, کہ تضادات کا بوجھ اٹھائے انسان زیادہ دیر چل نہیں سکتا. یہ تضادات کا بوجھ جو ہے نا یہ انہیں اتار پھینکنا ہوگا. وہ ایک ہی مطلب یا پھر وہ سادگی اختیار کرنی پڑے گی یا پھر وہ پورا پروٹوکول لینا پڑے گا. آج کل کے دور میں تو ہم یہ بھائی برداشت بھی نہیں کر سکتے یا ہم افورڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارا چیف جسٹس تو پاکستان درخت کے نیچے بیٹھا ہو. نہیں یہ تو نہیں کہتے ہم کہ درخت کے نیچے آج کل کے دور کے ساتھ جو میچ کریں. جو میچ کریں یہ خبر ہے, ایسا بھی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ جناب جو چیف جسٹس آف پاکستان کو CJP 1 کے نمبر سے گاڑی ملتی ہے, مرسیڈیز بلٹ پروف گاڑی ہے, یہ مرسیڈیز بینز ہے. یہ پہلے ایک پرانی تھی جو ثاقب نثار صاحب استعمال کرتے تھے. گلزار صاحب کے دور میں ایک نئی گاڑی گورنمنٹ نے خرید کے دی, اس کا نمبر بھی CJP 1 تھا. اب اصولاً تو یہ تھا کہ گلزار صاحب وہ پہلے والی گاڑی واپس کر دیتے, نئی والی رکھ لیتے. انہوں نے کہا جی دونوں ہی چل رہے تھے, ایک بیک اپ گاڑی کے طور پہ ساتھ چلتی رہے گی. ان کے اسکواڈ پہ دونوں چلتی تھیں. بندیال صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی وہ دونوں رکھ لو, میں اپنی جو سیوک ہے ہر جج کو ملی ہوتی میں اسی کے اوپر ہی چلوں گا. وہ نئے ماڈل کی جو بیک والی سیوک ہے وہ والی تھی, وہی اسی کے اوپر چلتے رہے. اب معاملہ یہ کہ قاضی صاحب نے وہ جو مرسیڈیز بینز ہے وہ اس نے کہا جناب اس کو نیلام کر کے, اور جو لاہور میں جو جیپ کھڑی ہے بلٹ پروف اس کو بھی ان دونوں کو نیلام کریں, اور وہ پیسے خرچ ہوں گے پبلک ٹرانسپورٹ کے اوپر. اب اس کو کس وجہ سے دیکھتے ہیں, یہ کیا وزیر اعلیٰ ہیں یا وزیر اعظم ہیں جو انہوں نے کہا جناب یہ پبلک کے اوپر خرچ کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. اتنا ہی اگر میاں صاحب پبلک کا مروڑ اٹھ رہا ہے تو وہ جو 4 مہینے چیمبر میں بیٹھ کے تنخواہ لیتی پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نام پہ صاحب کانسٹیٹیوشن کی پابندی کے حوالے سے بڑی بات کرتے رہتے ہیں. وہ جو 4 مہینے کام کے بغیر تنخواہ لی اس کے بھی وہ واپس کریں گے پبلک کو. دیکھیں یہ سوال تو قاضی صاحب کے حوالے سے واقعی اٹھتا رہا ہے کہ جناب جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا
تو اگرچہ انہوں نے اس بل کی وجہ سے یا کچھ لوگ کہتے ہیں جناب انہوں نے بندیال صاحب کی مخالفت کی وجہ سے 4 مہینے تک کام نہیں کیا پھر، تو سوال تو پھر اٹھیں گے جب آپ لوگوں کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر انگلی اٹھائیں گے کہ بھئی اگر آپ نے کام نہیں کیا، آپ نے 4 مہینے مقدمات نہیں سنے، تو پھر آپ نے وہ تنخواہ کس طرح لے لی؟ چیمبر میں بیٹھ آپ چیمبر میں بیٹھ کر تنخواہ کس طرح لے لی؟ اچھا اب اس کے جواز کچھ یہ ہو سکتا ہے، نہیں اس کا جواز وہ پھر شاید یہ دیں گے اگر ہم اس طرف سے دیکھیں کہ وہ کہیں گے کہ جناب میں اس دور میں وکیلوں کے انٹرویوز کر رہا تھا اور یہ سارے معاملات جو دوسرے دیگر عدالت کے علاوہ دیگر جو امور تھے وہ سر انجام دے رہا تھا، لیکن پھر بھی میرے خیال سے اگر آپ اس لیول تک اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں نا سادگی کے اور اخلاقیات کے، اور تو پھر آپ کے اوپر بھی لیول جو آپ دوسروں کے لیے سیٹ کریں گے وہ لیول آپ کے اوپر امپلیمنٹیشن خود پر بھی کرنا اپلائی ہوگا، اور بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں گاڑیاں بیچنے سے ہماری رینکنگ عدلیہ کی رینکنگ بہتر ہو جائے گی۔ کسی دن ہمیں کوئی پریس ریلیز آئے کہ قاضی صاحب نے وہ 4 مہینے کی تنخواہ واپس کر دی ہے، میرے خیال سے بہتر یہ ہوگا۔ لیکن جو منیر صاحب میں بتاؤں آپ میں وہ گاڑی 130ویں نمبر پہ نہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں یار، اب گاڑیاں بیچنے سے آپ کی رینکنگ بہتر ہوگی جی، نہ ایسے فیصلے دینے سے رینکنگ بہتر ہوگی کہ سپریم کورٹ کو اعلیٰ عدلیہ نہ لکھا جائے، کسی افسر کے معزز نہ لکھا جائے، جج کو معزز نہ کہا جائے، میرے خیال سے تو پھر وہی بنے گا اوے قاضی یا پھر وکیل صاحب رینکنگ بہتر کس طرح ہوگی؟ رینکنگ بہتر اس طرح ہوگی کہ آپ لوگوں کو انصاف دیں، ملک کے اندر جو اظہار پر پابندی ہے اس پر بات کریں، ملک کے اندر جو آپ کی ناک کے نیچے جہاں پر جو بھی ہو رہا ہے بھائی میں بات کرتا ہوں 10 مقدمے اس سے پہلے آصف سعید کھوسا صاحب سنتے تھے، 10 مقدمے بندیال صاحب یا 8 مقدمے سنتے تھے، اور 10 مقدمے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سنتے ہیں۔ تو بھائی اگر انہوں نے وہی روٹین لے کر چلنا ہے تو پھر ہم کس طرح یہ سوچیں گے؟ نہیں پھر ہم یہ کس طرح یہ چیز مان لیں کہ جناب قاضی صاحب جو ہے پینڈنسی کم کر رہے ہیں اور پینڈنسی کو نیچے لے کے جا رہے ہیں؟ پہلے ججز جو تھے وہ پینڈنسی کو اوپر لے کے جا رہے تھے، پینڈنسی کے لیے عام لوگوں کے لیے ایک اور بڑا المیہ نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بس کوئی انٹرنل کچھ افیئرز تھے جن کے لیے یہ سارا کچھ ہوا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ان ادر ورڈز میاں صاحب کٹنگ شارٹ گونگلوں میں سے مٹی جھاڑی آ رہی ہے، بس کچھ بھی نہیں ہو رہا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں یہ کہہ رہا تھا جی کہ یہاں پر جس طرح میاں صاحب نے بتایا کہ یہاں پر دیکھیں یہ گاڑیاں بیچنے سے یا میں نے گاڑیاں بیچ دی یا میں پیدل آ رہا ہوں یا میرے پروٹوکول نہیں ہے، اس طرح سے ہماری رینکنگ انصاف کی عدلیہ کی بہتر نہیں ہوگی۔ اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، انصاف دینا پڑے گا ان لوگوں کو جو یہاں پر اب دیکھیں جبری گمشدگی کے حوالے سے ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہاں اس ملک کے اندر، وہ بھی اپلیکیشنز یہاں پر درخواستیں دائر ہوئی ہے، اس پر کوئی بینچ نہیں بن رہا ہے، اعتراضات لگ جاتے ہیں، اس کے بعد اظہار پر پابندی۔ اچھا میں اس چیز سے بڑا ہی اس دن قاضی صاحب کہتے ہیں، چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں سچ بولو، اب مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ماضی میں کا سچ بولو، بھائی آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس پر نہ بولیں، بھائی اس پر سچ کیوں نہ بولا جائے، اس پر کیوں روک دیتے ہیں؟ جب بڑے ہو جائیں گے نا تب سچ بولیں گے۔ میاں صاحب آخری ایک سوال ہے، اس کے بعد پھر معاملے کو ختم کرتے ہیں۔ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت 14 دن کے اندر جو بھی 1843 کا معاملہ آئے اس نے نہ صرف 3 رکنی کمیٹی میں جا کر ڈیسائیڈ ہونا ہے بلکہ اس نے فکس بھی ہونا ہے اگر وہ کمیٹی اس کو سمجھے کہ 1843 کا کیس بنتا ہے۔ مظاہر نقوی صاحب کی آئینی درخواست ہے 20 نومبر کی، اس پہ 14 دن منڈے کو پورے ہو رہے ہیں، منڈے کو 14واں دن ہے۔ اگر یہ منڈے کو ابھی تک جیسے لسٹ آئی ہے فکس نہیں ہوئی بھی، تو اگر یہ منڈے کو فکس نہیں ہوتی تو پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب چیف جسٹس صاحب قرار پائیں گے۔ دیکھیں اس صورت میں آگے حل کیا ہے؟ جب وہ ایک جج خود قانون کی خلاف کی ورزی کا مرتکب پایا جائے، قانون بھی وہ جس کے لیے اس نے پھٹا اتنا ڈالا کہ 4 مہینے کیس نہیں سنا، ان کا کیس خود کھلی عدالت میں تھا چیف جسٹس صاحب کا، یہ بھی یاد رکھنا۔ دیکھیں ایک چیز تو یہ چیز بڑی واضح ہے کہ سپریم کورٹ اس کے 1843 کے حوالے سے کہ آیا جج سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے خلاف سپریم کورٹ میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، وہ قاضی صاحب خود طے کر چکے ہیں کہ وہ جناب وہ آ گئے ہیں، شوکت صدیقی صاحب آ گئے ہیں، تو پھر اب تو یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ جناب وہ معاملہ کاؤنسل کے خلاف معاملہ آنا یہاں پر 1843 کے تحت آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، یہ سوال تو ختم ہو گیا۔ بالکل۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل اپنا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی پہلی پٹیشن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ انفریکچوس ہو گئی ہے، اب اس معاملے میں ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن لینی پڑے گی شاید، کہ ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ پہلے شوکاز کا تمام معاملہ جو تھے وہ حل ہو گئے ہیں، اس لیے اب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے دوسری درخواست دائر کی ہے، لیکن اگر دوسری درخواست دائر کی ہے تو دوسری درخواست کے لیے ہمیں ٹائم دیکھنا پڑے گا۔ پہلی درخواست کے حوالے سے کیونکہ میرے پاس ابھی معلومات نہیں ہے کہ وہ اسٹل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے
یہاں وہ واپس ہو گئی ہے. لیکن البتہ ایک چیز مجھے چند دن پہلے غالباً 3 سے 4 دن پہلے جو مجھے کنفرم تھی وہ یہ تھی کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی جو پہلی درخواست تھی اس کو ابھی تک نمبر بھی نہیں لگا. ڈائری نمبر تو لگا ہے, ڈائری نمبر اور چیز ہوتی ہے, آئینی نمبر نہیں لگا, وہ نہیں لگا کیونکہ وہ نمبر نہیں لگا. کمیٹی میں جائے گی تو نمبر لگے گا نا سر. وہ بس وہ نمبر نہیں لگا, اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ درخواست ابھی فکس ہونے کی طرف نہیں جا رہی. کہیں یہ تو نہیں کہ ایک دائرہ کھینچا گیا کہ احتساب ان لوگوں کا کٹہرے میں ان لوگوں کو لانا ہے, باقی کو چھوڑ دینا ہے, کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, وہ دیکھیں اب اگر ایسے عمل ہوں گے نا تو پھر جس طرح ہم سابقہ ججز کی مثالیں دیتے ہیں تو پھر موجودہ ججز کی مثالیں بھی آئندہ مستقبل میں دی جائیں گی کہ ان صاحبان نے کیا کیا ہے, انہوں نے کون سا انحراف کیا, کون سا انحراف نہیں کیا. یہ مثالیں تاریخ جو ہوتی ہے نا وہ ہر گزرتا لمحہ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے. میاں صاحب یہ بتائیں کہ اظہر صدیق نے آمنہ ملک صاحبہ کی کمپلین کو ٹویٹر پہ ڈالا, جیسے ہم لوگ بھی خبر آتی ہے اس کو ٹویٹر پہ ڈال دیتے ہیں, انہوں نے بھی ایسی واٹس ایپ گروپ سے ان کو ملے اٹھا کے وہ کہتے ہیں میں نے ٹویٹ کر دیا, ان کو نوٹس دے دیا سپریم جوڈیشل کونسل نے کہ جی آپ نے جج کے خلاف بات ایسے کیوں کی. اب میاں داؤد روز پریس ریلیزیں بھی جاری کر ہوتے ہیں, پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, نوٹس جاری ہوا ہے جی. تو یہ کیا میاں داؤد کو کیوں نہیں روکا جا رہا کہ وہ خالی ججز کی یا جوڈیشل کونسل کی مطلب کی بات کر رہے ہیں, اس وجہ سے ان کو. ویسے میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ اگر میاں داؤد ڈال رہا ہے نا تو وہ اپنی جگہ پہ, اور اظہر صدیق صاحب دونوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ ایک جیسا ہونا چاہیے تھا, اور میرے خیال سے تو اس کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی انفارمیشن ہے, دیکھیں صحافی ہو یا سوشل میڈیا پہ کام کرنے والا اظہر صدیق ہو, اگر دونوں کو رائٹ حاصل ہے کہ اس کے پاس جو انفارمیشن آئے وہ اس کی تصدیق ضرور کرے لیکن اس کو پبلک کر دے. اچھا, اب جب کسی کی بھی کمپلینٹ ہم پبلک کرتے ہیں, مثلا میں کوئی سوشل میڈیا کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, یا میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ یا آپ لگاتے ہیں, تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ درخواست دائر کر دی, اس درخواست کے اندر یہ کہا گیا ہے. بالکل, ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ میرا ذاتی یہ موقف ہے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے نا. تو اظہر صدیق صاحب نے بھی یہی کہا ہوگا کہ جناب آمنہ ملک نے درخواست دائر کر دی اور یہ اس کی کاپی ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا. بالکل, تو اس کے اوپر میرے خیال سے شو میاں داؤد صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آج استعفیٰ ہے تو کل استعفیٰ ہے, ابھی استعفیٰ دے رہا ہے, تو یہ کونسل کیوں خاموش ہے؟ کہ پھر وہی بات ہے کہ کونسل کو پسند آ رہی ہیں یہ باتیں. اب یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کونسل کی مرضی ہے. کونسل جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں, ہمارے ملک میں جو اقتدار میں ہوتا ہے نا وہ بادشاہ ہوتا ہے, بادشاہ وہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے, وہ شیر جنگل کا بادشاہ ہے. وہ پنجابی کے اندر بھی انڈے دے یا بچے دے, جو مرضی. تو کونسل بھی بادشاہ ہے جناب, وہ اگر بادشاہوں کی طرح کام کر رہی ہے تو پھر دیکھیں. بہرحال دیکھتے ہیں یہ انڈا آتا ہے یا بچہ آتا ہے. بہرحال یہ اوپینین آپ نے سنا میاں صاحب کا بھی اور راجہ صاحب کا بھی. سیکیورٹی اضافی مانگی جا رہی ہے, اپنے جو مقرر کردہ تعداد ہے اس سے زیادہ مانگی جا رہی ہے کئی صاحب کی طرف سے. دوسری طرف وہ گاڑیاں نیلام کر کے پبلک کو ٹرانسپورٹ کے لیے پیسہ دے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ پھر اگین ٹریٹمنٹ میں فرق آ رہا ہے اظہر صدیق اور میاں داؤد میں. بہرحال یہ تمام سوالات ہیں جس کے جواب آج نہیں تو کل متعلقہ صاحبان کو دینے ہی پڑیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.